کے بارے میں لوگ بہت سی باتیں رکھتے ہیں، رائے رکھتے ہیں، مگر بحیثیت ایک بیٹے کے میں نے اپنے والد سے، اپنے سیاسی قائد سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آج جو کچھ میرے پاس قابلیت ہے یا نہیں ہے، یا جو کچھ ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ اگر اسد الدین اویسی کے پاس اگر کوئی سیاسی بصیرت ہے تو وہ میرے مرحوم قائد کی تربیت ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1984 میں جب مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل ایز کی تائید کی ضرورت پڑی ناڈیلا بھاسکر راؤ کو، تو میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت سے اسکالرز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں، جو بہت کچھ لکھے ہیں مسلمانوں کی پسماندگی کے بارے میں، مگر ایک بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ کسی بھی قوم کے مستقبل کو اگر اچھا کرنا ہے تو اس لیڈر اور قائد کے پاس ایک وقت آتا ہے، اور اگر اس لیڈر اور قائد میں یا اسٹیٹسمین اگر ہے اور اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، اہل دل کی دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، تو وہ ایک فیصلہ اس قوم کے مستقبل کو طے کرتا ہے۔ اور ایسے کئی وقت آئے ہوں گے ان تمام سیاسی قائدین کی زندگی میں، میں کسی پر تنقید کرنا نہیں چاہوں گا، مگر اللہ نے سالار ملت کو ایک موقع دیا کہ وہ ایسا فیصلہ دیں جو اس قوم کے مستقبل کو بدل سکے، جو اس قوم میں ایک انقلاب برپا کر سکے، جو اس غریب قوم کو علم کے ذریعے طاقتور بنا سکے۔ اور مرحوم قائد نے ایک فیصلہ لیا اور سالار نے کہا کہ ہم اپنے ایم ایل ایز کی تائید ناڈیلا بھاسکر راؤ سے کریں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ایک بی بی سی کے ایک بہت بڑے مشہور رپورٹر ہوتے تھے، وہ ہمارے گھر پر آ کر انٹرویو لیے اور کہا کہ یہ بڑا ان ڈیموکریٹک طریقے سے آپ نے اپنے ایم ایل ایز کی تائید بھاسکر راؤ سے کی۔ تو سالار نے ایک ہی بات کہی، کیا یہ ڈیموکریسی ہے کہ آپ اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کو ہمیشہ ان کو کمزور کر کے رکھ دیں گے؟ کیا یہ ڈیموکریسی ہے کہ آپ اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کو ہمیشہ علم کے دروازوں سے دور رکھیں گے؟ کیا یہ ڈیموکریسی ہے کہ ملیانہ ہو، ہاشم پورہ ہو؟ کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ سالار نے کہا ڈیموکریسی نے مجھے موقع دیا، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ اور لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ اگر وہ چاہتے تھے اس وقت تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ مرحوم قائد نے کہا کہ مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا چاہیے۔ اور آرٹیکل 30 جو کانسٹیٹیوشن میں ہے، ہمارے آئین میں، جو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، مرحوم قائد نے اس کے تحت ناڈیلا بھاسکر راؤ کی حکومت سے اس وقت کے آندھرا پردیش کے مسلمانوں کے لیے سالار نے کہا کہ میں ایک میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کھولوں گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی میں ایسا کوئی موقع آتا ہے اور اللہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے، تو اس موقع کے اوپر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا میں ایسا فیصلہ کروں گا جس سے اجتماعی طور پر پوری سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو فائدہ ہوگا، یا پھر میں رسک نہیں لے کر صرف اپنی ذات کو محفوظ کر لوں گا اور اپنی ذات کے لیے فیصلہ لے لوں گا۔ سالار نے فیصلہ لیا۔ ہنسنے والوں نے بڑے مذاق بنائے مرحوم قائد کے کہ یہ شخص ہے جو جذباتی تقاریر کرتا ہے،
تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جذباتی تقریر کا جو تمغہ مجھے اور اکبر کو لگتا ہے ہم سے نہیں شروع ہوا، یہ اس زمانے سے ہمارے چاہنے والے جو ہم کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، ہمارے بیوی سے زیادہ، وہ ہم کو الزام لگاتی ہے جذباتی تقاریر کرتے ہیں۔ مگر سالار ہمیشہ یہ کہتے تھے، شاید اکبر اور صاحب اور حاجی میں اگری کریں گے، کہ اللہ جو ہے منزل منچلوں کو دے دیتا ہے، عقل مند سوچتے رہتا ہے منزل کے بارے میں۔ تو سالار نے وہ اقدام اٹھایا اور کاغذ کا ٹکڑا لیا، اور لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ جو حیدرآباد میں اس وقت ایک ایلیٹ سوسائٹی تھی، ایک ایلیٹ گروپ تھا، آج بھی ہے وہ لوگ، تو ان کے پاس ایک میٹنگ ہوئی، میں بھی سالار کے ساتھ اس میٹنگ میں، بہرحال ایک لنچ تھا۔ میں یہ پہلے بھی یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، مگر نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک انسان میں حوصلہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے اخلاص ہوتا ہے اور ہمت ہوتی ہے، تو اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے۔ تو اس میٹنگ میں سب نے بہترین کھانا وانا کھلایا گیا، صاحب جانتے ہوں گے۔ تو کھانا نہ کھانے کے بعد ظاہر ہے ہمارے پاس بہت شوق ہے تعریف کرنے کی، کیا بریانی کھلائے آپ؟ تو خیر بریانی ہو گئی۔ اس کے بعد سب نے کہا کہ دیکھیے صلاح الدین اویسی صاحب، آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ یہ نہیں چلا سکتے اس کو، یہ ہم کو دے دو، ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہم اس کو چلائیں گے۔ تو سالار سنتے کہ نہیں، آپ بولیے بولیے۔ تو سالار کو جب غصہ آتا تھا تو بولتے نہیں بولیے بولیے، آپ بولیے بولیے بولیے، میں سن رہا ہوں میں آپ کی بات، بالکل بالکل صحیح ہے، آپ لوگ بڑے لوگ ہیں۔ تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ اب کچھ ہو رہا ہے۔ تو خیر وہ سب سنے، سالار اٹھے اور بولے کہ بہت بہت شکریہ، آپ لوگ میرے کو زحمت دیے، آپ بھی آئے، یہ وقت طے کریں گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ واپس سالار گاڑی میں بیٹھے، اس وقت 6444 جیپ تھی۔ سالار سگریٹ کو ویسا مارتے تھے، وہ 4 مینار سگریٹ سرگال کے بولے، یہ سب میرے پہ تانا مار رہے ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئیں گا یہ لوگ دارالسلام کو آئیں گے دیکھنا۔ تو اس حوصلے اور عزم کے ساتھ سالار نے، اور سالار کے ساتھ جتنے لوگ تھے جن کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا، ان تمام نے محنتیں کی، کوششیں کی، اور آسان بات نہیں تھی اس میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لانا۔ اور کوئی دولت مند اس کے پاس اتنی نہیں تھی کہ اس طرح کے ادارے کو ہم اچانک قائم کریں۔ مگر ایک بات بتاؤں گا، اگر یہ جتنی عمارت ہے، اور میری بات سے وہ تمام لوگ ابھی جو زندہ ہیں جو اس کالج کی شروعات میں تھے، اگر اللہ اس عمارت کو زبان دے گا تو وہ عمارت یہ کہے گی کہ اس کے بنانے والوں نے اپنا بہت خون پسینہ اور اپنے آنسوؤں کو لگایا اس میں، اور تب جا کر آج یہ عمارت قائم ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، ہم اور آپ کی ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ان اداروں کو اچھا رکھیں، جس نیک مقصد کے تحت ہمارے بزرگوں نے اس کا قیام عمل میں لایا، ہم ان کے خوابوں کو پورا کرتے جائیں۔ اور ابھی اکبر نظام الدین صاحب نے غوث پیر صاحب کا بھی ذکر کیا، میں چاہوں گا کہ جو لوگ جو ویڈیو بنائے ہیں، جو خراج عقیدت آپ نے ان ناموں کے ساتھ پیش کیا ہے، میں چاہوں گا کہ اس میں غوث پیر صاحب کی بھی فوٹو اور غوث پیر صاحب کا بھی نام ہو۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء کہ 66 ایئرز اب ہم 1 مارچ کو بنانے جا رہے ہیں۔ اللہ کے فیصلے اللہ جانتا ہے، مگر ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس کالج کے سام میں یہاں سے 5 یا 6 منٹ کی ڈرائیو پر فاصلے پر عبد الواحد اویسی علیہ الرحمہ نے 1 مارچ 2 مارچ کو 1957 کو مجلس کا پہلا جلسہ اپنے گھر میں کیا تھا، یہیں سے 5 منٹ کے فاصلے پر۔ آج بھی وہ گھر ہے آج بھی ہے، ہاں، فاطمہ باغ کے نام سے۔ تو وہ جلسہ اور پھر یہی سامنے کی آج کی عمارت، میں شکر گزار ہوں سرزمین دکن کے ان تمام بزرگوں کا، ہماری ماں اور بہنوں کا، جنہوں نے اس وقت سے لے کر اب تک
اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی سرپرستی کی، مجلس اتحاد المسلمین کا آپ نے ساتھ دیا۔ طوفان تو بہت آئے، سازشیں بڑی رچائی گئیں، الزامات تو لگتے اس وقت بھی لگتے تھے، آج بھی لگیں گے، کل بھی لگیں گے، مگر جو لوگ اپنے منزل کو پانے کے لیے ان تمام چیزوں کی فکر نہیں کرتے، اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں جناب اکبر نظام الدین صاحب کا، حاجی میاں کا، بہت ان لوگوں کو بھی ایک حملے حاجی سیٹھ پر کیے گئے، مگر حاجی سیٹھ ایک اسپریٹڈ آدمی ہے، بہت اسپریٹڈ آدمی ہے، اور بڑی قربانیاں انہوں نے دی، الزامات کے بوچھار ان کو اٹھانا پڑا۔ اور آج بھی سالار کی ایک تقریر یوٹیوب پر ہے، آپ دیکھیے کہ دارالسلام میں جلسہ ہو رہا ہے، مرحوم آغا داؤد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، اور سالار کی خوشی کا عالم یہ ہے وہ کاغذ دکھا رہے تھے کہ میرے پاس یہ کاغذ، میں سپریم کورٹ سے یہ جیو تھا یا ججمنٹ تھا، مگر اس شخص نے اپنی زندگی میں میرے خیال سے جتنی زندگی سالار کو اللہ نے دی تھی، لوگ نہیں جانتے کہ یہ تعلیمی اداروں کا سفر صرف یہ 2 میڈیکل انجینئرنگ کالج سے نہیں ہوا۔ جب عبدالواحد اویسی نے 11 سال دارالسلام کو حاصل کرنے کا مقدمہ لڑا، اس کے بعد سالار جلنگم وینگل راؤ سے ملاقات کر کے انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا، ITI۔ وہ ITI کئی سال تک چلتا رہا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز اچانک آ گئی، ایک ویژن تھا ایک سیاسی قائد میں، اور سالار بار بار بولتے تھے کہ میں فسادات میں دیکھتا تھا کہ اسپتالوں میں علاج برابر نہیں ہوتا، میرا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اور میں ابھی ڈاکٹر اشفاق صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ورڈ ہے، کوڈرجینیا کا مطلب کیا ہے؟ میرا تو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے میڈیکل ٹرمز کا، تو اشفاق بھائی نے کہا کہ اسد، کوآرڈینیشن تھرو برین، اٹ ہیلپس ان ویژن اینڈ ہیئرنگ اینڈ کوآرڈینیشن، یہی کہا آپ نے۔ اب آپ اس کو جکسٹپوز کریے 1984 میں، کوڈرجینیا مانے ایک سالار کا ایک مانے اس کو کوڈرجینیا بولیں گے یا کچھ بھی بولیں گے، ان کو یہ معلوم تھا کہ ایک ویژن، اور اس قوم کے ویژن اور ہیئرنگ اور کوآرڈینیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک سیاسی طاقت کے ذریعے تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کو لے کر آگے بڑھیں۔ تو یہ میں جب سنا، اور میں اشفاق بھائی سے پوچھا اگر کہ کوڈرجینیا نہیں ہوتا تو انسان کیا ہو جاتا، تو بولے آپ کو ویژن نہیں رہتا، ہیئرنگ نہیں رہتی۔ تو میرے بھائی یہی چیز ہے، آپ کے پاس سیاسی طاقت ہے، آپ کی انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ ہے، تو پھر یہ کوڈرجینیا ہے۔ اگر نہیں ہے تو انفرادی طور پر آپ باجا بجا لو، ہاں یہ بہت اچھے تھے، یہ بہت اچھے تھے۔ کئی لوگ آئے اور چلے جائیں گے اس دنیا سے، مگر لوگ انہی کو یاد رکھتے ہیں جنہوں نے اپنے جانے کے بعد کچھ اس قوم کے لیے چھوڑ کر گئے۔ وہ کام سالار ملت نے کیا، اور حدیث شریف میں آیا کہ ہم مر جائیں گے، ہم سب زمین کی غذا ہو جائیں گے، مگر ایک اکاؤنٹ ہمارا کھلا ہوتا ہے، بند نہیں ہوتا، وہ قبر میں جانے کے بعد بھی، وہ ہماری نیکیاں ہیں۔ ایسی نیکیاں کہ اس انسان کے چلے جانے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے مدرسوں میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے پہلی جلد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی گئی کہ جو علم سے زندہ ہوتا وہ کبھی نہیں مرتا۔ تو سالار نے ان تمام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس علم کے خزانوں کو قائم کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ بغیر پولیٹیکل پاور کے مجلس کے پاس ہم یہ اداروں کو قائم نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے مجلس کو اپنے ووٹ کے ذریعے مضبوط کیا، سالار نے اس طاقت کا استعمال آپ کو اور طاقتور بنانے کے لیے کیا۔ تو جو لوگ مجلس کے بارے میں یہ بولتے کہ ہم تقریر کرتے، جذباتی تقریر کرتے، میں ان دانشوروں سے کہنا چاہ رہا ہوں
آپ گنگے ہے یا نہیں ہے میرے کو نہیں معلوم، آپ بھی کچھ کر کے دکھاؤ نا. کب تک ہم صرف پیپر دیں گے، یہ پیپر پڑھ کے چلے گئے، یہ فلاں کر کے چلے گئے. ارے بھائی اس کا عمل کیسے ہوگا؟ اس کا عملی جامع نامہ ہم کیسے کریں گے؟ کتنے ہم لوگ خالی سنتے رہیں گے، یہ بولے وہ بولے. اس کو وہ خواب سالار نے اس کو پورا کیا. اور یہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بشمول احمد پاشا قادری، اکبر نظام الدین صاحب، غوث پیر صاحب، ان کا میڈیکل فیلڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں میڈیکل فیلڈ سے. مگر اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے کام لیا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بیٹھ کر لکھ رہا تھا یہاں پہ، میں والد صاحب سے سالار سے پوچھتا تھا یہ تعلیم ادارے آپ کیوں قائم کیے؟ تو ایک بار سالار موڈ میں تھے، بولے کہ 9 اور 10 سینچری میں دارالعلم، دارالحکمہ مسلمانوں نے قائم کیا تھا. وہ بیت کی چھڑی پہ سالار بیٹھ کے میرے کو بول رہے تھے. پھر میرے کو اخبار دکھائے، بولے اخبار کہاں سے آیا معلوم تمہارے کو؟ میں بولا بابا کہاں سے اخبار؟ یہ بولے یہ چائنیز کے پاس ایک سیکرٹ تھی اخبار کی، جنگ تلاش ہوئی تو چائنیز لوگ اس میں قیدی ہوئے، تو مسلمانوں نے ان سے علم حاصل کیا اور سمرقند میں اور بغداد میں اخباروں کی فیکٹری کھولی. یہ پھر اس کے بعد سالار نے کہا کہ علم، بولے تمہارے کو معلوم کتنے مرتبہ قرآن میں علم کا ذکر ہوا؟ سالار نے بتایا 750 مرتبہ. پھر مرحوم قائد نے مجھے بتایا کہ تمہارے کو معلوم کہ کوردوبا میں، قاہروں میں کتنے لائبریریز تھے؟ کوردوبا میں جو موجودہ اسپین جس کو بولتے، 70 لائبریریز تھے اس زمانے میں. ایک لائبریری میں 10 سے 60 ہزار کتابیں تھیں. مرحوم قائد نے مجھے 1987-88 میں بتایا تھا کہ قاہرہ میں کچھ 50 یا 60 لائبریریز سے ایک لائبریری میں 1 لاکھ کتابیں تھیں. اور مرحوم قائد نے، اشفاق بھائی سنیے، سالار نے مجھے بتایا تھا 1987-88 میں کہ تمہارے کو معلوم ابن النفیس کون تھے؟ سالار بولے کہ ولیم ہنری، جو پھیپڑوں کا بڑا ماہر ہے، آپ بہتر بول سکتے. ابن النفیس جو ہے ولیم ہنری کے 300 سال پہلے پھیپڑوں کے بارے میں ایک پیپر لکھا تھا. پھر مرحوم قائد نے مجھے بتایا کہ ایک ابو القاسم اللہروی تھے جو پیتھولوجی کے پائنیر سمجھے جاتے ہیں. اور پھر ابن سینا کو سالار بولے کہ وہ تو شہزادہ تھا میڈیکل فیلڈ کا. تو یہ لوگ سمجھے نہیں میرے قائد کو. لوگ یہی سمجھے کہ شیروانی ہے، ٹوپی ہے، اور پھر جذباتی تقاریر کر دیں گے. مگر اس زمانے کے لوگوں میں علم بہت تھا، جذبہ تھا، اخلاص تھا، ان کی نیتوں میں بڑی صفائی تھی. اور وہی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور ہم اور آپ اور جتنے ہمارے ٹرسٹیز ہیں، ہمارے ایم ایل ایز ہیں، اکبر الدین اویسی ہیں، ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس خواب کو پورا کر سکیں. علم یقیناً ایک بہت بڑی ویلیوبل چیز ہے، مگر وہ ویلیوبل چیز صرف ایک ڈاکٹر کے لیے نہیں ہے. وہ ویلیوبل چیز صرف اس محلے کے لیے نہیں ہے، اس خاندان کے لیے نہیں ہے، یہ پورے قوم کے لیے ویلیوبل چیز ہے. تو آپ ایک ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لائر ہیں، جو بھی اللہ آپ کو قابل بنایا، تو یہ آپ خود ویلیوبل ہیں ہم تمام کے لیے. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں کو اگر ان کا جائز مقام ملنا ہے تو ہم کو اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنانا پڑے گا، طاقتور بنانا پڑے گا، تاکہ وہ علم کے زیور سے آراستہ ہو کر اپنی کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو ایز اے سٹیزن اس کو حاصل کر سکیں گے. مگر یاد رکھیے، جب تک پولیٹیکل پاور اس کو بیک نہیں کرے گا ہم اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے. یہ ریالٹی ہے، یہ اس ملک کی کراس ریالٹی ہے کہ پولیٹیکل پاور آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی آپ کو پلٹ کے نہیں پوچھتا ہے. آپ دیکھیے، کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گاندھی میڈیکل کالج ہمایوں نگر میں چلتا تھا. ہمایوں نگر سے نظام الدین صاحب اس کو لیڈی حیدری کلب کے پاس لے کر آئے، مگر ہم اس کو کھو دیے اس ایریا کے.
مگر جب عثمانیہ ہاسپٹل کو یہی چل رہا تھا تو میں اکبر ہمارے ایم ایل ایز مل کے یہی بولے کہ یا تو وہیں بناؤ توڑ کے یا پھر آپ اولڈ سٹی میں بنانا. تو الحمدللہ ہماری کوششوں سے موجودہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اس کو قبول کیا. اب گوشا محل اسٹیڈیم میں وہاں پہ عثمانیہ ہاسپٹل بنے گا. بہرحال میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, شکر گزار ہوں ہمارے تمام ایجوکیشن ٹرسٹ کے سٹاف کا. میرے خیال سے ہم لوگ نے تمام لوگوں کا نام لیا. اللہ ہمارے نادر صاحب کو بھی خوش رکھے جو ہمارے ایڈمیشن سیل میں بڑی ہی قربانیاں دیے, بڑے تکالیف انہوں نے اٹھایا ہے. تو بہرحال یہ آسان سفر نہیں تھا. جیسا کہ ابھی پریزنٹیشن میں دکھایا گیا ہے کہ ایک راستہ ہے, دا جرنی کنٹینیوز لکھا گیا. یس, انشاءاللہ دا جرنی ول کنٹینیو whether I remain or you, whether I remain or I don't remain, this journey has to continue. There is no end to this journey. This journey will only end when the world ends. That is what it is. This is the reality. This is what has been taught to us. This is what we firmly believe, that for a community to rise up and to shake up the whole country, you have to have a political leadership and you have to have a strong educational background. Alhamdulillah, 5,000 ڈاکٹر ڈیکن میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کے نکلے ہیں. تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, بھارت کی کامیابی ہے. اگر 5,000 ڈاکٹر نہیں ہوتے تو آپ بتائیے کیا حال ہوتا. اور الحمدللہ یہ ڈاکٹرز نارتھ امریکہ میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے, گلف میں بھی ہے. اور ماشاءاللہ جب ان کی قربانیوں کی داستانیں ہم سنتے ہیں تو ایک قلبی سکون بھی ملتا ہے. ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھتے ہیں کہ کوئی ڈیکن میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز بنگلہ دیش میں جا کر وہ روہنگیا کیمپ میں کام کر رہے ہیں. کوئی مجھے بتایا گیا کہ کوئی غزہ میں بھی گئے, غزہ میں بھی جا کر وہ لوگ خاموشی سے کام کر کے آئے. میں معافی چاہتا ہوں, میں یہ بول رہا ہوں مگر مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ ذکر مت کریے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. وہ غزہ میں بھی گئے, وہاں پر بھی کام کیے, اور کام کیسا کیے کہ ان کی فیملی ان کو بول رہی واپس آ جاؤ. وہ وہاں پر بولے 8 دن کے لیے جا رہا ہوں, پھر اس کو بڑھاتے مہینہ 2 مہینہ روک وہاں پر ہے. بہرحال ایک جذبہ ہے, اور آپ تمام کو مبارکباد, اور ہمارے اکبر الدین اویسی صاحب کو بھی مبارکباد, اور آپ تمام کو انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سے یہ نیک کام لے رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ نیک کام آگے بڑھتا رہے گا. اور آپ جتنے ہمارے لوگ جو باہر ہیں, میری آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ دعا بھی کریے آپ کے اس کالج کے لیے. اور جس طریقے سے بھی آپ ڈیکن میڈیکل کالج کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, میں بحیثیت چیئرمین اپنے ٹرسٹیز کے موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دل کھلا ہے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جب ہم اس زمین میں چلے جائیں گے, یہ اطمینان کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں کہ ادارے پھل پھول رہے ہیں, تو آپ آئیے. یہ آپ کا ادارہ ہے, ہمارا نہیں ہے, کسی خاندان کا نہیں ہے. میں ڈس ایگری کرتا ہوں, جو اسی فیملی کا کچھ نہیں ہے. اللہ ہم سے کام لے رہا, ہم کام کر رہے ہیں. جب تک اخلاص رہے گا اللہ ہم سے کام لیتا رہے گا. اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اخلاص کی بنیاد پر, ہمارے بزرگوں نے اس کام کو شروع کیا تھا, اخلاص کی بنیاد پر یہ کام چلتا رہے گا. اللہ کی ذات پر ہم نے توکل کیا. ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوٹ کے بھری ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے اسی کو بنیاد پر اللہ نے اس اداروں کو مضبوط بھی کیا, آگے بھی بڑھ رہے ہیں. لوگ تنقید اگر ہم پہ کرتے بھی ہیں, الزام بھی لگاتے ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ذریعے, پولیٹیکل پاور کے ذریعے, پولیٹیکل یونٹی کے ذریعے انہوں نے اپنے گھروں کو لے کر کوئی چیز نہیں لے کر گئے, بلکہ انہوں نے اس ووٹر کو واپس دیا. اور ہم نے مجلس نے جو کام کیا ہے نا, ہم آپ کو ووٹر نہیں رکھے, ہم آپ کو سٹیزن وتھ رائٹس بنائے. ووٹر وہ ہوتا ہے جو صرف ووٹ ڈال کے گھر میں سو جاتا, ہم آپ کو سٹیزن وتھ رائٹس بنائے. یہ مرحوم قائد کی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ ان تمام لوگوں کی اللہ ان کی مغفرت کرے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے. اور یقیناً اتنے بڑے بڑے نام یہاں پر ہیں,
دیوی پرساد کو بھی دیکھا، نام دیکھا، بڑی بہت غیر معمولی دیوی پرساد کی خدمات تھے. ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب، ڈاکٹر مظہر صاحب، اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے. بہت شکریہ. معافی چاہتا ہوں حسب عادت میں زیادہ بول دیا. بہت شکریہ.